دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، سر آپ کی حرمت پہ کٹانے کے لیے ہے، سر آپ کی حرمت پہ کٹانے کے لیے ہے، سر آپ کی حرمت پہ کٹانے کے لیے ہے۔ اور غازی نے بتایا ہے ہمیں اپنے عمل سے، کون غازی؟ غازی ممتاز حسین شہید غازی، آپ کی عظمت کو سلام۔ شاید لکھتا ہے کہ غازی نے بتایا ہے ہمیں اپنے عمل سے، کیا بتایا کہ یہ راستہ سرکار کو پانے کے لیے ہے، یہ راستہ سرکار کو پانے کے لیے ہے، غازی نے بتایا ہے ہمیں اپنے عمل سے، یہ راستہ سرکار کو پانے کے لیے ہے۔ اور دل کہنے لگا کرتے ہیں روزے کا نظارہ، دل کہنے لگا کرتے ہیں روزے کا نظارہ، یہ نقش تو آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے، یہ نقش تو آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے، اور اصغر کو اٹھاتے ہوئے شبیر یہ بولے، کربلا کا واقعہ شاید بیان کر رہا ہے کہ اصغر کو اٹھاتے ہوئے شبیر یہ بولے، یہ خون بھی اسلام بچانے کے لیے ہے، یہ خون بھی اسلام بچانے کے لیے ہے، سر آپ کی حرمت پہ کٹانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب براءت کی رات کے 3 حصے کیا ہیں؟ پہلے حصے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا، دوسرے تہائی حصے میں توبہ و استغفار کیا، اور تیسرے تہائی حصے میں رکوع و سجود کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب کرے۔ تو 4 عبادات میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔
نیت کریں جس قدر ہو سکے انشاءاللہ ہم بھی عبادات کو کریں. پہلا کیا ہے؟ درود پاک کی کثرت کرنی. دوسرا ہے توبہ و استغفار کی کثرت کرنی. تیسرا تلاوت قرآن کی کثرت کرنی. اور چوتھا نفلی روزوں کی کثرت کرنی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نصیب کرے. صلو علی الحبیب. سمرقند کے ایک بہت بڑے عالم حضرت سیدنا امام ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرے بیٹے نے مجھے مارا، مجھے تکلیف دی. سیدنا امام ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ تو بیٹا بھی اپنے باپ کو مارتا؟ ایک ہوتا نا اجنبی کی بات، ایک حیرت میں آ کر پوچھا تو بیٹا بھی باپ کو مارتا؟ اس نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہوا، میرے بیٹے نے مجھے مارا. اب امام ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے پوچھا کیا تو نے اسے علم و ادب سکھایا؟ اس شخص نے نفی میں جواب دیا نہیں ایسا تو نہیں کیا میں. آپ نے پھر پوچھا قرآن پاک سکھایا تھا؟ اس نے پھر نفی میں جواب دیا. اب آپ نے پوچھا وہ کرتا کیا؟ اس نے کہا کہ وہ کھیتی باڑی کرتا. تو امام ابو حفص علیہ رحمہ نے فرمایا کیا تجھے معلوم ہے کہ اس نے تجھے کیوں مارا؟ اب آپ نے اس شخص پر چوٹ کی اور فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ جب صبح کے وقت وہ گدھے پر سوار ہو کر کھیت کی طرف جا رہا ہو، بیل اس کے آگے اور کتا اس کے پیچھے ہوگا، قرآن اسے پڑھنا آتا نہیں، لہذا وہ کچھ گنگنا رہا ہو کہ اتنے میں تم اس کے سامنے آ گئے تو اس نے سمجھا ہوگا کہ یہ گائے ہے اور اس نے تمہارے سر پر کوئی چیز ماری. شکر کرو کہ تمہارا سر نہیں پھوڑا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سرپرست بھی ایک تعداد میں یہاں موجود ہے. اس نصیحت امول حکایت میں ہر اس شخص کے لیے درس کے مدنی پھول ہیں جو اپنے بچوں کو علم دین سے آگاہ کرنے اور ان کی اسلامی تربیت کرنے میں کوتاہی سے کام لیتا ہے، لاپرواہی سے کام لیتا ہے اور یہ ذہن بنائے رکھتا کہ ابھی تو میرا بچہ چھوٹا نہ سمجھ ہے، ابھی اسے اچھے برے کی تمیز کہاں ہے، کچھ بڑا ہو جائے تو پھر اس کی تربیت کریں گے. ایسے والد کو چاہیے اس انتظار میں نہ بیٹھے بلکہ بچپن ہی سے اپنی اولاد کی تربیت پر بھرپور توجہ دیں، کیونکہ بچے کی زندگی کے یہ جو ابتدائی سال یہ طے کریں گے کہ اس کی آنے والی زندگی کیسی ہوگی. جو تربیت، جو انداز، جو اصلاح کے مدنی پھول یہ اس عمر میں حاصل کرے گا، یہ اس کو آتی زندگی میں کام آئیں گے. اگر ہم ابھی ان کی تربیت سے غافل ہو گئے اور یہ جیسے میں نے عرض کیا سوچتے رہے ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی تربیت کی حاجت نہیں ہے، ابھی تو اس کو سمجھانے کی حاجت نہیں ہے، کچھ بڑا ہو جائے گا تو پھر سمجھاؤں گا، تو پھر اگر ابھی ہم نے ان تختیوں پر کچھ نہ لکھا تو پھر آنے والی زندگی میں ہمارے لیے لکھنا مشکل ہو جائے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کتنے اچھے ہیں وہ والدین جو اپنے بچوں کی تربیت سنت کے مطابق کرتے ہیں. بچپن سے عادت ڈالتے ہیں بیٹے کھانا پینے کا طریقہ یہ ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں لباس پہننے کا انداز یہ ہے، بچوں کی تربیت کرتے ہیں کہ بیٹا کوئی بڑا آ جائے تو اس سے گفتگو کیسے کرنی ہے، تربیت کرتے ہیں کہ پاکیزہ عادات اپنائی جائیں. اس طرح انشاءاللہ اگر کرنے والا کرے گا تو بڑے ہو کر ان بچوں کو گناہوں سے نفرت ہوگی اور یہ نیکوکار بن جائیں. اللہ اکبر. خود انبیاء کرام علیہ السلام یہ نیک اولاد کے لیے دعا کیا کرتے ہیں. سیدنا زکریا علی نبینا علیہ السلام کی مشہور دعا جو پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 میں اللہ پاک نے ذکر کی، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. زکریا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں اے رب مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی دعا سننے والا.
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنی ذریت کے نیک ہونے کی دعا کی. ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے پروردگار مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو، اے میرے رب اور میری دعا سن.